میرے دوستوں عزیزوں، امت کے سارے مسائل کا حل وہ براہ راست مسجد سے جوڑا گیا تھا۔ جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی صحابہ دوڑتے تھے مسجد کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مسجد آ کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگ کر امت کو اس کی تعلیم دی، کہ دیکھو تمہارے مسائل کا حل کا تعلق اللہ سے، اللہ کے گھر سے ہے، تمہارے مسائل کا حل کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، اپنے مسائل کو لے کر یہاں ہو۔ ہر آنے والی بلا، ہر آنے والا عذاب مسجد سے کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے۔ سارے جتنے بھی کائنات فلکیات میں اور زمین کے نظام میں جو بھی کوئی تبدیلی آتی اس کا حل اعمال مسیح سے براہ راست تھا۔ بارش بند ہو گئی، صحابی نے آ کر مسجد میں کہا، پھر سیلاب آ گیا، صحابی نے آ کر اگلے جمعہ مسجد میں کہا۔ دریائے نیل کا پانی چڑھتا نہیں تھا، حضرت عمر نے خط لکھا دریا کو براہ راست، یعنی سارے کام مسجد سے کیے جاتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ مسجد ایک اعمال کے مجموعے کا نام ہے، مسجد اعمال کے مجموعے کا نام ہے، مسجد اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان، علم اور نماز، ان تین چیزوں سے امت کو گزارنا یہ اصل مسجد کے اعمال ہیں، ایمان، علم اور نماز۔ ایمان، علم اور نماز، ان تین فریضوں کے ادا کرنے اور سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ اس لیے ہر عمل کو یعنی کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے، ہر عمل کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے وہ علم ہے، ایک فضائل کا علم، دوسرے مسائل کا علم، دونوں علم فضائل کا بھی مسائل کا بھی مسجد سے سکھلائے جاتے تھے، دونوں علم مسجد سے سکھلائے جاتے تھے، دونوں علم فضائل کا بھی اور مسائل کا بھی وہ مسجد سے سکھلائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ دونوں علم مسجد سے نکل گئے، اس لوگوں کو دین کی معلومات تو ہے، عمل کی استعداد نہیں ہے، دین کی معلومات تو ہے، عمل کی استعداد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مسجد سے علم کا لینا شرط ہے، مسجد سے علم کا لینا شرط ہے، عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مسجد سے علم کا لینا شرط ہے۔ جب علم مسجد سے نکل جائے گا تو یہ حلقے، علم کے حلقے فرشتوں کے پروں سے الگ ہو جائیں گے، فرشتوں کے پروں سے الگ، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتوں نے اپنا بھروسہ آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ پہلے مسائل کا علم بھی مسجد سے لیا جاتا تھا، مسائل کا علم مسجد سے لیا جاتا تھا، مسائل کا علم مسجد سے لیا جاتا تھا۔ ایک آدمی نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی، اس ایک تنہا فرد نے جا کر مسجد سے باہر محلے میں اعلان کر دیا، لوگوں سن لو شراب حرام ہو گئی۔ سارے مدینے والوں نے ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑی ہے، ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑی، سارے مدینے والوں نے ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑ دی۔ اتنا اثر اس کی بات میں کہ کہاں سے سن کر آئے ہو، سے پوچھا گیا کہ مسجد میں حکم نازل ہوا ہے ابھی کہ شراب حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے شراب کے برتن بھی توڑ دیے، مٹکے بھی توڑ دیے، جو پی تھی اس کی بھی صحابہ نے صحیح کی، صحیح اس لیے کی کہ ہمیں علم تو ہوا ہے پینے کے بعد، ہمیں تو علم ہوا ہے پینے کے بعد، لیکن حکم نازل ہوا مسجد میں پینے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ
علم حاصل ہونے کے بعد عمل کے مکلف ہوئے. یہاں سے علم ہونے کے بعد بھی آدمی اپنے آپ کو عمل کا مکلف نہیں سمجھتا, اور وہاں علم ہونے سے پہلے اور حکم نازل ہونے کے بعد اس دریا میں جو شرح دی گئی ہے اس کو صحابہ نے پیٹ میں سے نکالا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم تو نازل ہو چکا تھا مسجد میں اور ہمیں معلوم ہوا ہے پینے کے بعد, لہذا اسے بھی نکالو اندر سے. اصل بات یہ ہے, اصل بات ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ ہم لوگوں کو فضائل کے علم پر جمع کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہماری دلی تمنا ہے کہ علماء مسجد کو وقت دیں تاکہ محلے کا ہر فرد وہ شریعت کے فرائض کے نماز اور غسل اور طہارت کے مسائل مسجد میں آ کر علماء سے معلوم کریں. ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کو بنیادی فرائض کا علم سکھلانے کے لیے, عقائد اور فرائض کا علم سکھلانے کے لیے علماء تعلیم کے نظام کو مسجد کی سطح پر لائیں. یہ علماء سے ہم تو صاحب والوں سے کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کو مدرسہ بناؤ تاکہ محلے کا ہر فرد, ہر مسلمان اپنے معاملات سے لے کر عبادات تک کے سارے مسائل مسجد سے معلوم کرے, کیونکہ حلال حرام کے تذکرے یہ مسجد کا عمل ہے. حلال حرام کے تذکرے مسجد کا عمل ہے. یہ کتاب کا کام نہیں ہے. حلال حرام کے تذکرے میں تم سے کیسے سمجھاؤں, کتاب سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی. کتاب سے عمل کی استعداد پیدا نہیں, عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے اہل علم کی صحبت اور فرشتوں کے پروں میں رہنے سے, ورنہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. کتاب ایک نقش ہے, دماغ ایک نقش ہے. دماغ بھی کتاب ہے, لکھا ہوا بھی کتاب ہے. کتاب سے کتاب لکھ لینا یا کتاب کا عکس لے لینا. آج کل مشینیں ایسی ہیں کہ ایک کتاب کا فوٹو فوراً نکل آئے 10 منٹ میں, پوری کتاب کا نقش ہو سکتا ہے. دماغ میں آپ جما لیں مضامین تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کا نقش ہے, عکس ہے جو کتاب سے دماغ میں آ گیا. اصل علم تو یہ نہیں ہے. اصل علم تو وہ ہے کہ جس سے جو دل میں اتر کر اللہ کا خوف پیدا کرے. اصل علم تو وہ ہے دل میں اتر کر اللہ کا خوف پیدا کرے, جس کو فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ صرف علماء ہیں. کہ علم تو اللہ کا خوف پیدا کرے گا. اور وہی بات ہے کہ فرماتے تھے مسجدوں میں ملائکہ کے فرشتوں کے پروں میں رہنے سے فرشتوں والی صفات پیدا ہوں گی. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ لوگوں کو علم کے حلقوں پر جمع کیا جائے, تعلیمی گشت. سنو میری بات, تعلیمی گشت کی وہ اہمیت ہے جو علم کی اہمیت ہے. جیسا ہم عرض کر چکے کہ گشت کی اہمیت وہ ہے جو ایمان کی اہمیت ہے. ہماری بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی کام کرنے والے اس سطح پر, اس رخ پر سوچنے, اس رخ پر نہیں ہے ابھی. وہ تو ایک گشت, ایک کیا بتاؤں, ایک زائد عمل, ایک مستحب چیز. لوگ اس کو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ جس طرح علم اور ایمان یہ دو بنیادی فریضے ہیں, ان دونوں فریضوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت ہے. کیونکہ میں 2 چیزیں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا گشت 2 کاموں کے لیے ملتا ہے. ایک علم پر جمع کرنے کے لیے, دوسرے ایمان پر جمع کرنے کے لیے, تیسرے نماز پر امت کو آمادہ کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اذان کی مشروعیت سے پہلے
اذان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں لاتے تھے. اللہ نے اس پر اذان عطا فرما دی. انہوں نے چاہا بھی کہ بھئی ایسے آلات اور ذرائع موجود ہیں جن سے پھرنے کے بغیر پھرے نماز کی اطلاع سب کو ہو سکتی ہے. ایسے آلات ڈھول بھی ہے، سارنگی بھی ہے، یہ آلات ہیں، انہیں استعمال کریں اور ان پر نماز کہا جائے، ڈھول بجایا جائے، اس کی آواز سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، یہ طریقہ نصارہ کا ہے، یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تم تو جا کر ایک کو نماز کے لیے بلا کر لاؤ. اللہ نے اس پر دعوت دی، اس پر اذان دی. اللہ نے اذان دی ہے. اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں ہے. اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں. اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں ہے. اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. لوگ اس سے غلط سمجھ بیٹھے کہ جب اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت مسجد سے باہر کا عمل ہے. کہ نہیں، اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے، مسجد میں لانے کے لیے. اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے، مسجد میں لانے کے لیے. جی ہاں، یہ تو ترجمہ لوگ غلط کرتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حالانکہ اذان میں آؤ ہے ہی نہیں. اذان میں آؤ تو کہیں اذان میں ہے ہی نہیں. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس لیے کہ تعالو نہیں ہے اذان میں، حیا ہے. حیا کا مطلب آؤ نہیں ہے، حیا کا مطلب چلو. حیا کا مطلب ہے چلو مسجد کی طرف. اذان کا مسجد سے باہر ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ باہر والوں کو اذان باہر والوں کے لیے ہے، مسجد میں آنے کے لیے. اسی طرح دعوت مسجد سے باہر ہے، مسجد میں لانے کے لیے. کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے الگ، مسجد نبوی سے دور ایک اونچے مکان پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے. مسجد سے نہیں بلکہ ایک آدمی کا مکان اونچا تھا، اس پر چڑھ کر بلال اذان دے. اس پر چڑھ کر اذان دیتے. ابھی زمانے میں تو اذان مسجد کے اندر ہوئی. پھر اللہ مجھے معاف فرماوے، لوگوں نے اذان کو صرف اعلان سمجھا، حالانکہ اذان اعلان نہیں ہے، اذان دعوت ہے. اذان کو تو حدیث میں دعوت تامہ کہا ہے. اگر اذان اوقات بتانے کے لیے ہے تو اوقات تو پہلے سے معلوم تھے، اس لیے کہ نماز دی گئی تھی، اوقات بھی دے دیے گئے تھے نماز کے. اذان تو بہت بعد میں آئی، نماز کے اوقات تو پہلے سے بتا دیے تھے. تو اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لیے ہے. اذان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لیے ہے. اس لیے اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. لیکن کیونکہ اس زمانے میں امت رواج کی طرف جا رہی ہے، اس رواج نے اذان کو ایسا ختم کیا. ہم ایک ملک میں گئے، وہاں مغرب کی نماز کے لیے مسجد گئے، اذان ہوئی. ہم نے اذان کے بعد پوچھا بھائی مؤذن کہاں ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے. کہنے کہیں باہر سے آئے ہو، کہیں باہر سے. میں نے کہا بھائی باہر سے آئے، یہاں کے نہیں ہے. کہنے کہ اسی لیے تو پوچھ رہے مؤذن کہاں ہے. کسی نے کیا بات ہے کہ تو اذان ہوئی ہے، ہم مؤذن سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہاں پورے ملک میں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا. ارے کہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو ابھی اذان سنی ہے. یعنی وہ تو نیٹ سے ہوتی ہے اذان. سنو ذرا، سوچو، نیٹ سے اذان. یہ ہے رواج کہ ایسی سنت اذان. اللہ اکبر.
حضرت عمر فرماتے تھے خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن بن جاتا، مگر خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان اور اقامت تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی حضرت عمر مشغول رہتے تھے، اتنے امور خلافت تھے. کان یشتغل بین اقامت و تحریم، دونوں کے درمیان بھی حضرت عمر مشغول رہتے تھے. فرماتے تھے یہ خلافت میں مشغول نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا.